إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، سورہ معارج آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور سورہ معارج کا جو زمانہ نزول ہے، جو اس کا بنیادی موضوع ہے، جیسا کہ آخرت کے متعلق اس میں ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور چھوٹے چھوٹے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے اس میں، تو ان ساروں کی یہ بنیادی جو عقائد ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آلموسٹ، چونکہ اس کا موضوع اور مضمون وہی ہے جو پیچھے سورہ حاقہ کا ہے، تو اسی کو وہی قریباً اس کا زمانہ نزول ہے. ٹھیک ہے، یعنی ابتدائی دور، مکی زندگی کا ابتدائی دور. اب مجھے جلدی سے بتائیے، ہم مکی زندگی کو کتنے ادوار میں تقسیم کرتے ہیں؟ میں نے بارہا آپ کو بتا چکی ہوں، جلدی سے بتا دیجیے. تین ادوار میں، ابتدائی، درمیانی دور اور آخری دور. تو یہ ابتدائی دور کی صورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا یا مانگا سوال کرنے والے نے، بعذاب واقع، اس عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے. کس عذاب کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر بعض مفسرین نے دو طرح کے اقوال ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ گویا یہ ایک عام سوال ہے، جو جیسا کہ مشرکین جو ہیں وہ عموماً جو ہے وہ سوال کیا کرتے تھے کہ آخر یہ قیامت کب آئے گی، یا کیا یہ قیامت واقعہ ہوگی جب ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. تو یہ ایک جنرل کوسچن ہے، تو وہ اس کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ سوال کیا کسی سوال کرنے والے نے قیامت کے بارے میں. عذاب واقع، چونکہ کفار کے اوپر عذاب نازل ہونا ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اللہ کے پیارے نیک بندوں کے لیے تو یہ عذاب نہیں ہے قیامت. لیکن خاص طور پر سوال کرنے والے چونکہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے یہاں پر عذاب واقع کہا گیا قیامت کے دن کو، کہ یہ لازماً اس چیز کے بارے میں یہ سوال کیا گیا کہ یہ عذاب یا یہ قیامت کب آئے گی. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈراتے ہیں، قرآن کریم میں آپ دیکھیں نا، مختلف جگہوں پر کفار مکہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج کیا کرتے تھے کہ کب آئے گا یہ عذاب، اور تم لے کیوں نہیں آتے ہو ہم پر یہ عذاب. جیسے سورہ یونس آیت نمبر 46 سے لے کر 48 تک یہ موضوع آیا. اسی طرح سورہ انبیاء میں، سورہ نمل، سبا، یاسین اور سورہ ملک وغیرہ میں ہم اس کو موضوع کو پڑھ کے آئے ہیں. تو ایک تو یہ رائے ہے. دوسری رائے اس کے بارے میں یہ ہے، جو نسائی اور دیگر محدثین نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، کہ نضر بن حارث جو تھا، نضر بن حارث کون تھا؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ سورہ لقمان میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا. یہ کون تھا؟ بتائیے جلدی سے.
یہ وہ تھا وہ جو رستم اور وہ اس کے سہراب کے یونانی قصے کہانیاں بادشاہوں کے اور کیسر و کسرا کی کہانیاں لے کر آیا تھا، اور ناچنے گانے والی لونڈیاں لے کر آیا تھا، اور محفلیں لگاتا تھا تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں اور اس کی محفلوں میں جائیں۔ لہو الحدیث کے اس میں کانٹیکس میں ہم نے پڑھا تھا نظر بن حارث کے بارے میں۔ تو ایک مرتبہ نظر بن حارث نے بن قلدہ نے یہ کہا تھا، جس کا ذکر سورہ انفال آیت نمبر 32 میں ہم نے پڑھا، کہ اس نے کہا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اے اللہ اگر یہ واقعی تیری طرف سے حق ہے تو پھر تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ اب چونکہ ان کو یقین ہی نہیں تھا نا کہ یہ جو ہے وہ سچ ہے، وہ تو کہتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، تو اس نے گویا اس چیز کو مذاق ہی بنا لیا نظر بن حارث نے، اور خود دعا کرنے لگا کہ اگر یہ واقعی سچ ہے تو پھر تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا اور عذاب علیم ہم پر اتار دے۔ اور ایک اور جگہ بھی آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور وہ جلدی مچاتے ہیں آپ سے عذاب کے لیے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ خاص طور پر نظر بن حارث نے جو سوال کیا یعنی مانگا عذاب، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مانگا عذاب مانگنے والے نے جو کہ واقعہ ہونے والا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی آراء اس میں ہیں، اور دونوں طرح کی باتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو یقین نہیں تھا ان کی قیامت جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے کوئی نہیں ہے جو اس کو دور کر سکتا ہو۔ جب یہ عذاب آ جائے گا ان پر، جب اللہ کی پکڑ ان پر آ جائے گی تو پھر کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکے گا، کوئی سردار، کوئی بادشاہ، کوئی اثر و رسوخ رکھنے والا اس عذاب کو دور نہیں کر سکے گا، اس پکڑ سے ان کو بچا نہیں سکے گا۔ من اللہ ذی المعارج، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو عروج والا ہے۔ معارج جو ہے یہ معرج کی جمع ہے، اور معرج کہتے ہیں زینے کو، اور معارج کا معنی درجوں والا بھی کیا جاتا ہے، اور معارج جیسے یہاں پر عروج والا بھی کیا گیا۔ تو مختلف مفسرین نے اس کے مختلف معنوں کے ساتھ اس کی تفسیر کی ہے۔ جنہوں نے اس کا مطلب لیا سیڑھی، تو وہ انہوں نے بھی اللہ کی عروج اور بلندی کو اس سے مانا لیا، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی سیڑھیوں زینوں والے ہیں، یعنی ان تک پہنچنے کے لیے وہ بلندی پر ہیں، تو گویا ان تک پہنچنا پڑتا ہے، فرشتوں کو ان کی طرف چڑھنا پڑتا ہے اوپر۔ اسی طرح جنہوں نے اس سے مراد درجوں والا لیا، انہوں نے بھی بیسیکلی اللہ کے علو کو مراد لیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا العلی ہونا، اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا، سب سے بلند ہونا، اس سے مراد لیا۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد لی، جیسے قتادہ ہیں، تو قتادہ نے مراد اس سے لی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کی بلندی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم اور نعمت اور رحمت والے ہیں، یعنی یہ عذاب اس رب کی طرف سے ہے جو صفات والا ہے، اور اس کی صفات جو ہیں وہ سب کی سب صفات ہم جب پڑھے ہیں، جیسے ہم نے اسماء حسنہ پڑھے، تو اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہیں وہ سب سے بلند ہیں، پرفیکشن کے لیول پر ہیں۔ تو جو بھی معنی جس بھی مفسر نے جس طرح سے بھی لیا، اس کا بہرحال ایک ہی معنی نکلتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عروج والا ہے، بلندی والا ہے۔ تو یہ عذاب جو نازل ہوگا ان پر، یہ کس کی طرف سے ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ بلندی والے رب کی طرف سے، جو درجوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں، اور یہی اسی کا ذکر آ گیا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھتے ہیں روح اور فرشتے اس کی طرف۔ اور روح سے مراد یہاں کیا ہے؟ روح سے مراد یہاں پر جبرائیل علیہ السلام ہے، اور ملائکہ سے الگ ان کا ذکر کرنے کا مقصد جو سمجھ آتا ہے وہ ان کی بڑائی کا بیان ہے، یعنی ان کو ان کی جو فرشتوں پر ان کو فوقیت حاصل ہے، اس سے اس کی مراد لی ہے، اس لیے الگ سے ذکر ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل ہے؟ سورہ شعراء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اترا ہے اس کے ساتھ روح الامین،
روح الامین جو ہیں انہوں نے آپ کے دل پر اس کو لے کر وہ اترے ہیں. تو یہاں روح الامین ہے. پھر سورہ بقرہ میں پتہ چلتا ہے کہ کل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر قرآن لے کر نازل ہوتے تھے. ٹھیک ہے, یہ قرآن کو نازل کرتے تھے, آپ کے دل میں اتارتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کو نازل کرنے والی جو روح ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہاں پر ہم روح کا مطلب جبرائیل لیں گے علیہ السلام. اور ملائکہ کا ذکر الگ سے ہے, تمام باقی فرشتے. فی یومن, ایک دن میں, کانا مقدارہ 50,000 سنہ, جس کی مقدار 50,000 سال ہے. ایک دن جس میں یہ فرشتے اور روح جو ہے وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں, تو یہ اس کی مقدار جو ہے وہ 50,000 سال ہے. اچھا, یہ سارا مضمون جو ہے نا یہ متشابہات میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذل معارج ہونا اور فرشتوں کا چڑھنا, ہم اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی کیفیت کیا ہے, لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا تو ہم اس کو اسی طرح ہم اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلی ہیں, وہ بلند ہیں, اور ان کی طرف جو ہیں وہ فرشتے اور روح جو ہیں وہ چڑھتے ہیں اعمال لے کر لوگوں کے, اور پھر اترتے بھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اوامر کو لے کر اترتے بھی ہیں. اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جب ہم نے العلی پڑھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم, تو تب اس میں ہم نے اس کو سیکھا تھا. پھر یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ 50,000 سال طوالت ہے اس دن کی, تو سورہ حج آیت نمبر 47 میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا, مگر آپ کے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1,000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے. اسی طرح سورہ سجدہ آیت نمبر 5 میں فرمایا گیا ہے کہ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. پھر اس سارے کی روزات جو ہے اس کے حضور پیش کی جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1,000 سال ہے. اور یہاں عذاب کے مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ ایک دن کی مقدار 50,000 سال بتا رہے ہیں. پھر اب یہاں پر اب یہ جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو معاملات ہے, جو امور ہیں, وہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ ہے نا. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سارا منصوبہ ہے, جو تخلیق کا منصوبہ ہے, وہ سارے کا سارا اللہ کی دی ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مقدار ہے دنوں کی, اس کے مطابق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم جو ہے وہ 1,000 سال اور 50,000 سال طویل ہے. اور یہ اسی کو جو ہے وہ ایک دن کی مدت جو ہے وہ کہا گیا. یعنی پوری کی پوری جو کائنات کا منصوبہ ہے, جو لاکھوں کروڑوں اور اربوں سال سے ہے, اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کا آغاز کب ہوا ایگزیکٹ اور اس کا اختتام کب ہوگا, لیکن یہ سارے کا سارے جتنا بھی اس کے اندر منصوبہ اللہ نے بنایا اس کی زمین کی تخلیق سے لے کر اس کے انجام تک, وہ سارے کا سارا طویل مدت کا ہے. یعنی ہمارے جو دن جو 24 گھنٹہ ہے اس کے مطابق اللہ کے قریب جو دن ہے وہ 1,000 سال اور 50,000 سال جتنے ہیں وہ ایک اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک دن ہے. لیکن ہم جب اس کو اپنے دنوں میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ 1,000 سال یا 50,000 سال تک طویل ہوتا ہے. اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آ جانی چاہیے. بات زمین کی تخلیق کے علاوہ وہ یہ کہ ہماری زندگی میں بھی ایسے سینیریوز ہوتے ہیں, ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اس چیز کا نتیجہ نکل آنا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی شخص بہت ظالم ہوتا ہے, اور جیسے فرعون, اب جو فرعونہ تھے نا وہ صرف جو رامسس 2 تھا اس نے نہیں بنی اسرائیل پر ظلم کیے تھے, وہ اس سے پہلے سے ظلم ہو رہے تھے. لیکن انجام جو ہوا وہ رامسس 2 پر جا کر ہوا جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور پھر وہ بنی اسرائیل کو نکال کر وہاں سے لے گئے. تو بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل ایک طویل زمانے تک مشکلات اور مصائب کا شکار رہے ہیں, لیکن
انجام کار پھر ایک نقطے پہ جا کر ہوا. تو ہمارے نزدیک تو وہ کتنے ہی طوالت کا دن، کتنے ہی طویل سال ہیں جو کہ گزرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ پکچر چھوٹی ہے. مطلب ہماری نظر جو ہے نا وہ ایک مخصوص وقت یا ایک مخصوص سینیریو تک جو ہے اس کو کور کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ براڈر پکچر میں اس کو دیکھتے ہیں. وہ اللہ کی پلاننگ اس طرح سے چلتی ہے. تو ہمیں بظاہر لگتا ہے فرعون، چلے ہمارے پاس چونکہ ہسٹری تھی ہمیں پتہ چل گیا فرعون جو تھا اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، لیکن اب آج ہم زندہ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے دور کے فراعنہ جو ہیں وہ اسی طرح سے جو ہیں وہ افعال کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، یا کوئی بھی ہر مطلب مختلف جگہوں پر مختلف نوعیت کے فراعنہ ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ فرعون جو ہے بیسیکلی ایک طرز زندگی ہے، ایک کردار ہے، بیسیکلی وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اس کردار میں ڈھل جائے. تو ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ اس کا انجام ویسا نہیں ہوا جیسا قرآن میں وعدہ کیا گیا تھا، جیسی پکڑ کا وعدہ ہے. تو یہ تو کھلے عام پھیرے ہیں اور ان کو تو کوئی پکڑ نہیں رہا، اور یہ تو طبعی موت مر گیا. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک شخص کے ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں کی آزمائشیں رکھی ہوں گی. جہاں مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے بادشاہ، جیسے وہ بادشاہ تھا دقیانوس اصحاب الاخدود والا، جس نے وہ ٹرنچز کھدوائی تھی اور مسلمانوں کو اس میں پھینکا تھا. تو اب اس بادشاہ کی تو اپنی آزمائش تھی، لیکن ان مومنوں کی بھی تو آزمائش تھی کہ وہ کودتے یا نہیں کودتے آگ میں. تو ایک کردار کے ساتھ 20 قسم کے لوگوں کی آزمائشیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہر ایک کا پرچہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے ہر ایک کے لیے مدت مختلف ہوتی ہے. تو کبھی اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے تھا اصولاً تو، لیکن یہ ایسا نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کاموں کی مدت جو ہے وہ مختلف ہے ہماری مدت کی نسبت. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اگر پرسنلی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ پھر مجھے تو اس کا انجام نہیں ملا، نظر آیا برا، میں تو بدلہ نہیں لے سکا، تو میرے لیے پھر کیا ہے اس میں تو چلا گیا دنیا سے، اگر تو پھر مجھے کیا، اس کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے، یہ بدلہ دینے کے لیے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بدلے نہیں لیے جاتے، یہاں پر امتحان دیا جاتا ہے. تو اللہ کے نزدیک مختلف جو کام ہیں، جو اللہ کی مختلف سکیمیں ہیں، اس کے لیے اس کی جو مدت ہے، اس کا جو پلانر ہے، اس کی جو مقدار ہے، وہ ہماری مقدار سے، ہماری مدت، ہماری کاؤنٹنگ سے کہیں مختلف ہے، جس کی ایک مثال یہاں پر گویا دی گئی کہ 50,000 سال طویل ہے. اچھا، اب یہ کون سا دن ہے؟ تو یہ بعض روایات کے مطابق یہ حشر کا دن ہے. 50,000 سال طویل حشر کا دن. اور ہم پہلے بھی پڑھ چکے مختلف جگہوں پر کہ کس طرح حشر کے میدان میں کفار کے لیے جو ہے شدید گھبراہٹ ہوگی، اور کس طرح جو ہے وہ سورج قریب کر دیا جائے گا، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. حشر کے میدان میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے. کتنے عرصے تک وہ رہیں گے اس میں؟ 50,000 سال. جیسے ایک روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس سے جو ہے وہ قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص گزرا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے قبیلے کا سب سے مالدار شخص ہے. آپ نے اسے بلوایا اور فرمایا کہ واقعی کیا تم سب سے زیادہ مالدار ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس رنگ برنگ کے سینکڑوں اونٹ، قسم قسم کے غلام، اعلیٰ اعلیٰ درجے کے گھوڑے وغیرہ ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، دیکھو خبردار، ایسا نہ ہو کہ یہ جانور اپنے پاؤں سے تمہیں روندے اور اپنے سینگوں سے تمہیں مارے. بار بار یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ قبیلہ عامر کے شخص کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. اور اس نے کہا، حضرت ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا، سنو، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اپنے اونٹوں کا حق ادا نہ کرے، ان کی سختی میں اور ان کی آسانی میں، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک چٹیا لمبے چوڑے صاف میدان میں چت لٹائے گا، اور اس کے تمام جانوروں کو خوب موٹا تازہ کر کے حکم دے گا کہ اسے روندتے ہوئے چلو.
چنانچہ ایک ایک کر کے اسے کچلتے ہوئے گزریں گے، جب آخر والا گزر جائے گا تو اول والا لوٹ کر آ جائے گا، یہی عذاب اسے ہوتا رہے گا اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ اپنا راستہ دیکھے گا، اور اسی طرح گائے، گھوڑے، بکری وغیرہ بھی۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ جن خزانوں کے اوپر مسند ہی کی روایت ہے کہ سونے چاندی کے خزانے والا، اس کا حق ادا نہ کرنے والا، یعنی اس پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، اس کا سونا اور چاندی تختیوں کی صورت میں بنایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں تپا کر اس کی پیشانی، کروٹ اور پیٹھ داغی جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلہ کر لے اس دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 50,000 سال کی ہوگی، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف دیکھ لے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، جب حقوق ادا نہ کیے جائیں، چاہے وہ جانوروں ہی سے متعلق کیوں نہ ہو، تو حشر کے اس میدان میں جس کی طوالت اتنی زیادہ 50,000 سال ہے، تو اس میں پھر اس کا مسلسل جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا، اور یہ عذاب جو ہے یہ جہنم کے عذاب کے سوا ہے، یعنی جہنم میں تو جو عذاب دیا جائے گا سو دیا جائے گا، یہ اس کے بھی علاوہ ہے۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بس آپ صبر کیجئے، صبر کرنا بہت خوبصورت۔ اچھا، قرآن کریم میں بار بار صبر کی تلقین آتی ہے۔ صبر کی تلقین کیوں آتی ہے بار بار؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا جذباتی کیفیت کا تھوڑا سا اندازہ لگا کے دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ گویا تم آگ میں کودنے کو تیار ہو اور میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ تو ایک شخص جو دوسروں کا اس قدر خیر خواہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے، اس بات اتنا غم کر کے، اتنی فکر کر کے آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ سمجھتے کیوں نہیں ہے بات، یہ آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ جو شخص اس لیول پر خیر خواہ ہو، اور آگے سے ان کو سننے کو کیا ملتا تھا کہ یہ آپ کو کہ وہ شاعر ہے، وہ کاہن ہے، وہ جادوگر ہے، اور یہ کہ اچھا پھر جس عذاب سے ڈراتے ہو لے آؤ، کیونکہ یہ لوگ جو ایسا کہتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب پر یقین نہیں رکھتے تھے، کیونکہ جس کو عذاب کا یقین ہو، جس کو آخرت کا یقین ہو، وہ تو قیامت کے برپا ہونے سے ڈرتا ہے، جیسے قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا ایک جگہ پر سورہ شورى میں آیت نمبر 18 کہ یستعجل بها الذین لا یؤمنون به، اس کی جلدی وہ مچاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو جن کا آخرت پر ایمان درست نہیں ہوتا وہ ایسی باتیں کر سکتے، اے جہاں میٹھا تے اگلا کس نے ڈٹھا، یہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں جن کو آخرت پر جن کا ایمان درست نہیں ہے، جن کو عین الیقین نہیں ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درجے کے خیر خواہ ہیں اور آگے سے ان کو ایک مستقل ہیوملیشن کا سامنا ہے، مستقل ان کو جھٹلایا جا رہا ہے، ان کو تکلیف دی جا رہی، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر۔ آپ میں سے کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میں حق پر ہوں اور سب میرے مخالف ہو گئے اور سب مجھے جھٹلا رہے ہیں اور سب کوئی میری بات نہیں مان رہا، حالانکہ میں درست کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں ان کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ میں ان کو صحیح بات کہہ رہا ہوں، لیکن سب میرے مخالف۔ پھر آپ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، صبر کریں۔ اور صبر بھی کیسا؟ جمیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت۔ خوبصورت صبر کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت صبر ہوتا ہے کہ انسان جزا فضا نہ کرے، شکوے نہ کرے اللہ تعالیٰ سے، سچویشن میں اس کو سمجھتے ہوئے، اس کو ٹیکل کرتے ہوئے، اس میں لوگوں کے آگے، ہر آئے کے آگے کہانیاں نہ کھول کے رکھے، رونا دھونا نہ مچائے۔ اور صبر جو ہے وہ صدمے کے آغاز پر ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے نا، پیچھے بھی ہم پڑھ کے ہیں، جب خوب جزا فضا کر لی اور پھر کہا جی ہم تو صبر کر کے بیٹھے، تو وہ پھر صبر نہیں ہوتا۔
خوبصورت صبر کیا ہے؟ صدمے کے آغاز پر، جس میں جزا فضا نہ ہو، جس میں اللہ اور بندوں پر شکوے نہ ہو، شکایتیں نہ ہو، اور جس میں اللہ کی رحمت سے امید ہو، مایوسی نہ ہو۔ یہ ہے صبرن جمیلا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ کہانی کوئی 50-60 سال یا 100 سال کی زندگی کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اس کو دور دیکھتے ہیں جبکہ ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو یہ دیکھ رہا ہے نا، جو مثال کے طور پر نضر بن حارث یہ دیکھ رہا ہے کہ پیچھے اس کے باپ کی زندگی گزری 60 50 70 سال 80 سال جتنی بھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کی بھی زندگی گزر گئی 50-60 سال، تو کوئی قیامت نہیں آئی۔ تو وہ یا اس کے پردادا کے بارے میں اس کے باپ نے بتایا کوئی قیامت نہیں آئی، تو وہ سمجھتا ہے کہ زندگی بس یہ 100 سالہ زندگی، یہ میری زندگی ہی شاید پوری کہانی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک شخص کی زندگی پوری کہانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پوری کہانی کے اندر کھربوں کریکٹرز ہیں، اور ان کھربوں کریکٹرز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ خاص امتحان گاہ کے اندر بھیجا ہوا ہے، اور یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ کب شروع ہوا امتحان اور کب تک اس نے مکمل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ شیڈیولڈ ہے۔ تو اگر یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی دور کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ ایسے ہے گویا ابھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور ابھی اس نے ختم ہو جانا ہے، جیسے کل ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ ہم بھی عمل میں پیچھے کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیوں پیچھے ہو جاتے ہیں؟ اپنے آپ کو اگر ہم یہ ریئلائز کرا پائے نا کسی بھی وقت کہ میری موت میرے جوتے کے تسمے سے قریب ہے، یعنی مجھے نہیں پتا کہ میں اس کے فوراً بعد جیوں گا یا نہیں جیوں گا، اور اگر ہم یہ اپنے آپ کو ریئلائز کرا پائے، آپ یقین کریں کہ ہمیں قیامت آنکھوں سے نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے ایک ایک لمحے کو اللہ کی فرما برداری میں لگاتے ہیں۔ پھر ہم کہیں پر بھی اپنے آپ کو مارجن نہیں دیتے کسی بھی معاملے میں، نہ ہم نماز لیٹ کرنے کا حوصلہ رکھتے کہ مجھے یہ خیال ہو کہ برتن دھوتے دھوتے اگر میں مر گئی اور میری نماز جائے گی، جبکہ نماز میری اس میں آ چکی ہے رجسٹر میں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، گویا میں مر گئی تو یہ قضا کاؤنٹ ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ برتن دھوتے رہیں گے یا جا کے پہلے نماز پڑھ لیں گے؟ کیا کریں گے بتائیے؟ میں پہلے نماز پڑھیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، پہلے نماز پڑھیں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرا لیتے ہیں کہ کسی وقت بھی موت آپ پکڑے گی، اور سڈن ڈیتھ آپ کو اتنی وہ بھی نہیں رہی، آپ کے سامنے کی باتیں ہیں، آپ کو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسی خبر آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے، سڈن ڈیتھ کی آپ واقعہ سنتے، کبھی کوئی کال پہ بتا رہا ہے، کبھی اس پہ لگا ہوتا ہے جو آپ کے سوشل میڈیا وغیرہ پر کہیں نہ کہیں سنتے رہتے ہیں، اخبار وغیرہ میں آپ دیکھتے رہتے ہیں سڈن ڈیتھ۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ کسی بھی لمحے میری موت آ جائے گی، تو کیا آپ صدقہ دینے کو کل پہ ٹالیں گے؟ بتائیے جی۔ نہیں، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، جواب بھی دیجیے اور ساتھ میں پھر اپنی بات بھی کیجیے۔ جی جی میم، نہیں بالکل بھی نہیں ایسے کریں گے میم۔ ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا کہ ایک خاتون کو اس کے ہسبینڈ جو تھے وہ بہت پابند تھے کھانا کھانے میں، تو وہ بنا رہی تھی کچن میں، تو اذان کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا کہ 2 منٹ کا بھی کام ہے، یا میں پہلے یہ مکمل کر لوں یا میں نماز پڑھ لوں۔ پھر ان کی عادت تھی کہ وہ پابند تھی نماز کی اور اینڈ ٹائم پر، تو انہوں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، میں 2 منٹ بات بنا لوں گی، میں پہلے نماز ادا کر لیتی ہوں۔ ان کے ہسبینڈ آئے، انہوں نے شور مچایا کہ کہاں ہو تم، کہاں ہو؟ تو ابھی کھانا بھی نہیں بنا۔ وہ کچن میں انہوں نے دیکھا کہ تھوڑا سا کھانے کا بھی ٹائم رہتا ہے، تو وہ گئے تو وہ سجدے میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اور وہ پھر آپ نے یہ بتایا تھا کہ وہ نماز کی اتنی پابند تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اسی طرح موت دی کہ جس چیز سے وہ ہر وقت تیار رہتی تھی، جس کی محبت تھی ان کو۔ یاد رکھیے، جو ہماری محبتیں ہوتی ہیں نا، جس چیز کی ہماری چاہت ہوتی ہے، ہمارا انجام اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چیز اگر ہم سوچ لیں نا، یہ چیز ہم سوچ لیں کہ ہماری موت جوتے کے تسمے سے زیادہ ہمارے قریب ہے، تو ہم ہر معاملے میں اللہ کی فرما برداری ہی کریں گے۔ پھر ہم لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈریں گے، پھر ہم شیطان کے وسوسوں میں نہیں آئیں گے، بلکہ شیطان تو ہم سے دور بھاگے گا۔
لیکن یہ کہ اپنے آپ کو یہ کانشیس رکھنا، یہ ریئلائز، جہاں ہم موت کو دور دیکھتے ہیں نا، انہم یرونہ بعیدا، ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، وہاں ہم صدقہ بھی کل پہ ڈال دیتے ہیں، وہاں ہم کسی کی عیادت کرنی ہو کل پہ ڈال دیتے ہیں، وہاں ہم والدین کے حقوق کو کل پہ ڈال دیتے ہیں، وہاں ہم ہر نیکی کے کام کو اچھا ٹھہر کے کریں گے، بعد میں کریں پہ ڈال دیں گے، اور ہم ایسا کرتے ہیں، اور پھر وہ کل کبھی نہیں آتی، اور پھر وہ کام کبھی بھی نہیں ہم کر پاتے۔ نیکی کا ایک سمجھ لیجیے کہ ایک فطرت ہے، آپ اس کو جتنا دور کریں گے نا وہ آپ سے ڈبل دور ہو جاتی ہے، جتنا آپ اس سے پرے ہٹیں گے نا نیکی سے، خود جان بوجھ کے وہ اس سے کہیں زیادہ آپ سے دور چلی جائے گی، یہ اس کی فطرت ہے۔ تو ہمیں جو لگتا ہے نا کہ موت دور ہے اور شاید ہمیں پتہ نہیں کتنا وقت میسر آ جائے، تو اس غلط فہمی سے ہمیں نکل آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی کے پلانس میں یہ کوئی دور نہیں ہے، اور ہر شخص کی قیامت اس کی موت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ عالم برزخ میں جو مومن ہوگا اس کو جنتوں والی راحتیں ملیں گی، اور جو برا شخص ہوگا، جو فاسق و فاجر ہوگا، جو کافر اور منافق ہوگا، تو اس پر جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اس کو اس کا عذاب دکھایا جائے گا۔ تو موت کے ساتھ ہی تو قیامت شروع ہو جائے گی۔ انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا، آپ صبر سے کام لیں، آپ حوصلہ کریں۔ اچھا، جو صبر ہے نا، یہ انسان کو محبت کرنا سکھاتا ہے، خیر خواہی سکھاتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ کسی نے بہت زیادہ ظلم کیا ان پر، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے میں بد دعا دوں، لیکن میں اس کو روک لیتا ہوں، میں بد دعا نہیں دیتا۔ تو کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ انسان اگر بد دعائیں دے گا تو وہ صبرن جمیل نہیں رہے گا، اور پھر یہ کہ مومن جو ہے وہ بہرحال خیر خواہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کس کی خیر خواہی کر رہے تھے؟ اپنے پیاروں کی، ان لوگوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھتے تھے، اپنے رشتہ داروں کی۔ کن کی خیر خواہی کر رہے تھے؟ ان کی، کن کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے؟ ان کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی اذیتیں دے رہے تھے، ان کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، آپ پر الزامات لگا رہے تھے، ان کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھلا دشمنی کر رہے تھے، دوستوں کے لیے نہیں، وہ یہ سارا ان کا جو تھی وہ خیر خواہی تھی، اور دل جو ہے ان کا پریشان تھا، دوست تو ان کے ساتھ تھے، ان کے لیے تو دعائیں تھیں، ان کی مدد ایک دوسرے کے لیے تھی، لیکن یہ جو ساری صبر اور یہ جو ساری خیر خواہی اور یہ جو ساری تڑپ تھی، یہ کس کے لیے تھی؟ یہ دشمنوں کے لیے تھی۔ تو صبر جو ہے یہ ہمیں دوسروں کا خیر خواہ بناتا ہے، صبر جو ہے یہ ہمیں دوسروں سے محبت کرنا سکھاتا ہے، صبر جو ہے وہ ہمیں اللہ سے اجر کا امیدوار بناتا ہے، وہ ہمیں لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جو آپ کو گالی دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اصل میں صبرن جمیلہ، کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی جزا فضا بھی نہیں، اور دوسرے کی خیر خواہی۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ہو جائے گا تیل کی تلچھٹ کی طرح، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح۔ جیسے ایک اور جگہ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ تو یہ قیامت ہی کا منظر ہے، جس دن آسمان کی ہیئت بھی بدل جائے گی، اور کیسی ہو جائے گی؟ تیل کی تلچھٹ کی طرح۔ آج تو آسمان روشن ہوتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، بڑا خوبصورت سا رنگ ہے آسمان کا، کبھی بادل آتے ہیں، کبھی سورج چمکتا ہے، کبھی تارے چمکتے ہیں، بہت خوبصورت نظارہ ہے آسمان کا۔ لیکن قیامت کے دن یہ بالکل ایک جگہ آتا ہے سرخ تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور تیل کی تلچھٹ بھی کیسی ہوتی ہے؟ بد رنگ سی بالکل، اور پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ جیسے دھنکی ہوئی اون۔ قیامت کے زلزلے جب بار بار آئیں گے تو یہ بالکل سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اس دن پھر کیا ہوگا؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی جگری دوست کسی دوسرے کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں،
युबस्सरूनहुम, वो दिखाए भी जाएंगे एक दूसरे को दिखाए जाएंगे, बाप बेटा एक दूसरे को पहचानेंगे, बीवी शौहर एक दूसरे को पहचानेंगे, दोस्त अहबाब एक दूसरे को पहचानेंगे। वो जो दुनिया में मिलकर फन करते थे, मजे करते थे, अल्लाह की नाफरमानियों में एक दूसरे के मददगार थे या अल्लाह की फरमाबरदारी में एक दूसरे के मददगार थे, वो सब एक दूसरे को देखेंगे, पहचान जाएंगे। युबस्सरूनहुम, बस्सरा युबस्सिरु तबसीर, मुबालगे का सीगा है, सिर्फ देखने की बात नहीं है, पहचानेंगे एक दूसरे को। लेकिन होगा क्या? यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीह, उस दिन मुजरिम ये चाहेगा कि वो अपने बेटे को फिदिये में दे दे और इस अजाब से बच जाए। ये जो अजाब उसकी निगाहों के सामने है, तो वो अपने बेटे को उसमें फेंकना चाहेगा। अल्लाह ताला को जरा इमेजिन करें ना कि सामने आग जल रही है और हुक्म हो गया है कि इस शख्स को, इस गुनहगार को आप नौज़ुबिल्लाह सुब्हान तआला हम सबको अपनी पनाह में रखे। जरा हम खुद अपने आप को इमेजिन करके देखें, अगर हम अल्लाह की नाफरमानियों पे इतने ही दलेर हैं, तो वहां सामने खड़े हैं और अपने ही किसी बच्चे को खींच के सामने ला रहे हैं अपनी पीठ के पीछे से कि इसको फेंक दिया जाए आग में और मुझे बचा लिया जाए। कर सकते? दुनिया में तो हम तसव्वुर करेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। दुनिया में माँ कहती है मुझे आग में फेंक दो, मेरे बच्चे को बचा लिया जाए, ऐसा ही है ना? लेकिन कयामत के दिन कोई उस आग में कूदने के लिए तैयार नहीं होगा। वो ऐसी हौलनाक चीज है, ऐसी खौफनाक चीज है। ये वो सूरतें हैं, अभी आगे भी तज़किरा आएगा इसी तरह कयामत का, कि अगर वाकई हम आखिरत पर ईमान रखते हैं ना, तो हो नहीं सकता कि फिर हम अपने अमाल और अपने अफ़आल को दुरुस्त ना करें। वो साहिबतिही व अखी, और अपनी बीवी को और अपने भाई को। ये वो रिश्ते हैं ना जिनकी खातिर हम, जिनको खुश करने की खातिर हम अल्लाह को नाराज करते थे। औलाद कहती क्या है माँ, हर वक्त आप जो है वो अल्लाह अल्लाह ही करती रहती हैं, हर वक्त आप जो है वो हमें नसीहतें ही करती रहती हैं, आप हमें उस तरह क्यों नहीं करने देती जिस तरह दुनिया करती है। तो माँ के चले मेरा बच्चे मुझसे नाराज हो रहे हैं, चले ये बाप बच्चों को राजी कर ले और करें आप वो जो सारी दुनिया कर रही है, चाहे वो अल्लाह को नाराज करने वाला काम है। तो दुनिया में इंसान इन्हीं रिश्तों की वजह से के साथ आजमाया जाता है। हस्बैंड वाइफ आजमाए जाते हैं, औलाद के जरिए माँ बाप और माँ बाप के जरिए औलाद, फिर बहन भाई आपस में इसी तरह से आजमाए जाते हैं। लेकिन क़यामत के दिन जो मुजरिम होगा वो किसी की परवाह नहीं करेगा, वो उसको किसी से कोई लगाव महसूस नहीं होगा, कोई मोहब्बत नहीं। वो कहेगा इन सबको आग में फेंक दे। वो फसीलत हिल्लती तो उवी, और उकुम्बा कबीला जो उसको पनाह देता था, वो जराइम करता था, ये उस पर पर्दे डालते थे। जहन में लाए वो माएं जो बच्चों की गलतियों पर पर्दे डालती हैं। बाप अगर गिरफ्त करता है बच्चे पर कि ये नमाज क्यों नहीं पढ़ता, तो कि कोई नहीं छोटा है, कोई नहीं, खैर है, सर्दी है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ लेगा, कल से शुरू कर लेगा, पनाह देते, तो वो उसको भी फेंक देगा पीछे। आगे आप पढ़ेंगे सूरह अबासा में कि अपनी माँ और अपने बाप को भी वो फिदिये में देना चाहेगा, हर एक को। यहाँ माँ बाप का जिक्र नहीं है, लेकिन सूरह अबासा में आप पढ़ेंगे माँ बाप का भी जिक्र आता है कि माँ बाप को भी वो चाहेगा कि फिदिये में दे दे और इस अजाब से बच जाए। जो उसको प्रोटेक्ट करते दुनिया में, उसके जराइम के ऊपर पर्दे डालते, उसकी गलतियों, उसकी कोताहियों को कवर करते, उसकी इज्जत बनाने की कोशिश करते, वो उनकी भी परवाह नहीं करेंगे। वमन फिल अर्दी जमीआ सुम्मा युंजी, जो कुछ पूरी जमीन में सब कुछ दे दे फिदिये में और बचा लिया जाए। जमीन में जो कुछ है, कि आज इंसान सबसे ज्यादा हराम काम कब करता है? जब उसको माल जमा करने की हवस होती है। वो क्यों बुखीली करता है, वो क्यों कंजूसी करता है, वो क्यों हकदारों का हक अदा नहीं करता, वो क्यों नहीं
اپنے مسکین رشتہ داروں یتیموں کا خیال رکھتا ہے، وہ کیوں یتیموں کا حق مار لیتا ہے؟ کیونکہ اسے مال جمع کرنا ہوتا ہے. لیکن قیامت کے دن وہ کہے گا کہ جو کچھ زمین پر ہے، دنیا میں کتنا اکٹھا کر لیتا ہے انسان، کتنا جمع کر سکتا ہے، ساری زندگی بھی وہ اگر بچا بچا کے رکھے گا تو کیا جمع کر لے گا؟ پورا زمین بھر سونا تو نہیں جمع کر سکتا. ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ زمین بھر سونا بھی اگر یہ فدیے میں دیں گے تو قبول نہیں کیا جائے گا. دنیا میں تو ہمیں زکوٰۃ دیتے ہوئے، صدقہ کرتے ہوئے، دوسروں پر خرچ کرتے ہوئے، فی سبیل اللہ پیسے نکالتے ہوئے، مال نکالتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن قیامت کے دن وہ چاہے گا کہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ فدیے میں دے دے اور وہ اس آگ سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا. اب جو مرضی وہ دے فدیے میں، اب قبول نہیں ہوگا. دنیا میں وقت تھا کہ وہ اسے جب بتایا گیا کہ یہ مال اور یہ اولاد اور یہ تمہاری بیویاں اور تمہارے بیٹے یہ آزمائش ہے، یہ ایک آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، تم اللہ کی فرما برداری کرو. ٹھیک ہے ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن ان کے حقوق ادا کرنے میں ان حدوں کو نہیں توڑنا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کی ہیں. لیکن تم نے پرواہ نہیں کی. دنیا میں جب ایک شخص سے کہا جائے گا نا، جس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، کہ اگر تمہارے پاس زمین بھر سونا ہو تو کیا تم وہ فدیے میں دے کر اس آگ سے بچنا چاہو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں ہاں ضرور. تو اسے کہا جائے گا کہ دنیا میں تو تم سے اس سے بہت کم کہا گیا تھا، صرف یہ کہا گیا تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور اللہ کے ساتھ ہم سب قرآن ماشاءاللہ 29واں پارہ آپ کا جو ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں، پورے کے پورے قرآن میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح، جیسے باغ والوں کے قصے میں سورہ کہف میں، وہ جو باغ والا تھا شخص، اس نے کس کو شریک کیا تھا اللہ کے ساتھ؟ دولت کو، مال کو. اسی طرح ہمارا نفس اللہ کا شریک بن جاتا ہے. جیسے اب قرآن کریم میں پڑھ کے ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا الہ بنا رکھا ہے، جو جی چاہتا ہے بس وہ کرتا چلا جاتا ہے، جس طرف ٹیمپٹیشن ہوتی ہے بس وہ کرتا چلا جاتا ہے. نہیں دیکھتا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، نہیں دیکھتا کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوں. اس کو پرواہ کوئی نہیں، اس نے تو اپنے آپ کو ہی سجدے کرنے شروع کیے ہوئے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، کچھ بھی دے کر بچ نہیں سکیں گے. انہا لظا، بے شک وہ شعلے والی آگ ہے. نزعۃ للشوی، کھینچنے والی ہے منہ کی کھال کو. خاص طور پر منہ کی کھال کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ دنیا میں ہم لوگوں کو خوش کیوں کرتے ہیں؟ فیس سیونگ کے لیے نا. ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ فیس سیونگ کے لیے. ہم حرام مال کھا کے اسٹیٹس بنانا چاہتے ہیں، کیوں؟ فیس سیونگ کے لیے. ہم ریاکاری کرتے ہیں، نیکیوں کے کاموں میں بھی دکھاوا کرتے ہیں، فیس سیونگ کے لیے، اپنی فیس سیونگ کے لیے، اپنے چہرے کو لوگوں کے بیچ میں معتبر بنانے کے لیے، اپنے آپ کو رسوائی سے بچانے کے لیے. کل بھی ہم یہ بات کہے تھے نا کہ ہم ہر کام کر گزرتے جس سے لوگ راضی ہو جائیں ہم سے، اللہ بے شک ناراض ہو جائے. تو یہی چہرے کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ جو آگ ہے نزعۃ للشوی، کھینچنے والی ہے منہ کی کھال کو، جھلسا کے رکھ دے گی. اور ذرا امیجن کرے انسان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں، ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں. آگ سے جھلسا ہوا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھے ہوں گے آپ نے ایسے پکچرز اخبارات میں یا گوگل پر یا کہیں پر بھی. تصور کر سکتے اپنے چہرے کو؟ آج ہم پرواہ نہیں کرتے اللہ کو ناراض کرنے کی. ٹھیک ہے اللہ بہت غفور و رحیم ہے، لیکن اگر ہم ڈھٹائی پہ اتر آئیں تو سورہ آپ لوگوں نے پڑھا نا پیچھے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالی غفور و رحیم ہے، لیکن
وہ لوگ جو گناہوں پر اصرار کرتے چلے جاتے اور جان بوجھ کر گناہ کرتے، تو ان کے لیے تو پھر بخشش نہیں ہے. انہوں نے تو خود ڈیسائیڈ کر لیا کہ انہوں نے یہ راستہ چننا ہے. تو اس وقت آج تو ہمیں اپنے چہروں کی بہت پرواہ ہے. آج تو ہم اس کے اوپر بہت وقت لگاتے، پیسہ لگاتے، اس کو فزیکلی بھی بیوٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے، اور ویسے بھی ہم لوگوں کے بیچ میں اپنی فیس سیونگ کے لیے ہر وہ کام کرتے جس سے لوگ ہم سے راضی ہو جائے. لیکن قیامت کے دن یہی چہرہ جو ہے آگ اس کو جلا دے، کھال کھینچ کے اتار دے گی اس کی. تدعو من ادبر وتولا، وہ پکارے گی اسے جس نے پیٹھ پھیری اور اس نے منہ موڑا. جو اس آگ سے بچ کے بھاگنا چاہے گا، نکلنا چاہے گا، یہ اس کو پیچھے سے پکارے گی، پھر پکڑ لے گی جا کے. ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دے گی، بلکہ یہ اس کو پکڑ لے گی جا کے. وجمع، اور اس نے جمع کیا. فاوعى، پھر اس نے سمیٹ کے رکھا. یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو بخیل ہے، جو مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، جو حقداروں کو اس کا حق نہیں دیتا. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا. اس کو ہمیشہ اپنی ضرورتیں نظر آتی رہتی، اس کو دوسروں کی ضرورتیں نہیں نظر آتی. اس کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ اپنے خرچے کو کم کر کے دوسرے کو اس کی ضروریات زندگی فراہم کر سکتا ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ اپنی پوری نہیں پڑتی، مہنگائی بہت ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے. کوئی آزمائش اس پر آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اللہ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتا ہے، رونا پیٹنا ڈال دیتا ہے. ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا، اور میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اور ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے. جب مشکل آتی ہے تو ایک ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو پھر اس کو روکنے لگتا ہے. پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ آج جو میرے پاس فراوانی ہے، میرے پاس خیر ہے، تو یہ مجھے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. وہ جو مشکل میں ہیں ان کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہیے، مجھے دوسروں کا حق ادا کرنا چاہیے، مساکین کا، یتیموں کا، قرابت داروں کا، والدین کا، بہن بھائیوں کا، سائل کا، مسافروں کا، یتیموں کا. نہیں، اس کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ میری کمائی ہے، میں نے محنت سے کمائی ہے، میں سیلف میڈ ہوں، میرا حق ہے اس کے اوپر، میں جو چاہے مرضی کروں. اور وہ اس کو روک کے رکھتا ہے، دوسری ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. جب تکلیف میں ہوتا ہے ایک ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، جب اس کے پاس خوشی آتی ہے، خیر آتی ہے، دوسری ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. اس سے کون بچ سکتا ہے؟ اس رویے سے، اس تھوڑ دلے پن سے کون بچ سکتا ہے؟ الا المصلین، سوائے اس کے کہ جو نماز پڑھنے والے. ہر نمازی نہیں بچتا اس سے. وہ نمازی بچتے ہیں الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے، 5 وقت کی نماز کو ہمیشہ پڑھنے والے، جو اپنی نمازوں کی آگے پڑھیں گے حفاظت کرنے والے، ضائع نہیں کرتے نمازوں کو. سردی ہو، گرمی ہو، نیند ہو، بیماری ہو، کہیں گئے ہو، کوئی شادی ہو، کوئی خوشی ہو، غمی ہو، سفر ہو، حتیٰ کہ جنگ کا موقع ہو، خوف کا موقع ہو، وہ اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرتے. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا اور ہم نے نماز کی فلسفی سمجھی تھی. یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ فحش اور برائی سے روکتی ہے، منکر سے اور فحش سے روکتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی لوگ اسی طرح جو ہے وہ ان دونوں چیزوں میں مبتلا ہے. تو جو شخص نماز پڑھتا ہو وہ فحاشی کیسے برداشت کر سکتا ہے، وہ کیسے اس فحش کام کر سکتا ہے، وہ کیسے منکر. اور منکر کیا ہوتی ہے؟ عام برائی. کبیرہ گناہ تو الگ رہے، عام برائیوں سے بھی بچتے ہیں وہ لوگ.
تو وہ کیا فلسفی تھی نماز کی، کیا فلسفہ تھا، کیسے نماز جو ہے وہ روکتی ہے. نماز کے ہاتھ تو نہیں ہے کہ وہ پکڑ لے گی گناہ کرتے ہوئے، یا آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دے گی کہ یہ چیز نہیں دیکھنی، یا کانوں پہ کہ یہ چیز نہیں سننی. نماز اصل میں اللہ سے ملاقات کا احساس ڈیولپ کرتی ہے انسان میں. دن میں 5 مرتبہ کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ اصل میں کیوں اتنے بڑے رتبے تک پہنچ پایا، کیونکہ اس کو ہر لمحہ جواب دہی کا احساس تھا. تو 5 وقت کی نماز بھی ہمیں اصل میں اللہ کی ملاقات کا احساس دلاتی ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اسی طرح، اور اللہ تم سے پوچھے گا. تو 2 نمازوں کے بیچ میں انسان پھر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور وہ لوگ پھر جو ہمیشہ ہی اپنی نمازوں پر جو ہے وہ دوام رکھتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، وہ پھر کیسے ایسے رویے اختیار کر سکتے ہیں کہ جب انہیں تکلیف پہنچے تو وہ جزا فضا شروع کر دے، بین ڈالنے شروع کر دے، شکوے اللہ سے اور بندوں سے شروع کر دے، اور جب انہیں کوئی خیر اور خوشی ملے تو اس میں بھی وہ اوقات سے باہر ہو جائے. نہ دکھ ان سے سنبھالا جائے، نہ ان سے خوشی سنبھالی جائے. تو وہ ایسے نہیں ہوتے. ہاں، جن لوگوں کو، جنہوں نے نماز کو صرف ایک رٹا رٹایا وہ سمجھ لیا اور اس ایک اٹھک بیٹھک کی طرح ایک ایکسرسائز کر لی، ان کی نمازیں جو بغیر خشیت کے، بغیر خضوع و خشوع کے ہوتی ہیں، جو محض ایک سمجھ لیجیے ایک ڈرل ہے صبح شام کی، وہ ان کو نہیں روکتی. تو نماز کو اس کے شعور کے ساتھ ادا کرنا لازم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیا نا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات تو کسی کی نہیں ہے. تو اگر ہماری نمازیں ہمیں غلط کام سے نہیں روک رہی تو پھر اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے. کیا واقعی میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرے اندر خضوع و خشوع ہوتا ہے؟ کیا واقعی اللہ کی خشیت میرے دل میں ہے؟ کیا واقعی میرے اندر جواب دہی کا احساس ہے؟ مجھے کس طرح اپنی نماز کو بہتر کرنا ہے، مجھے کس طرح اپنے اندر یہ شعور ڈیولپ کرنا ہے. اور کون ان کی صفت کیا ہوتی ہے ان لوگوں کی؟ والذین فی اموالہم حق معلوم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے مالوں میں حق ہوتا ہے، پہلے سے معلوم ہے، مقرر ہے. کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، سوالی کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی. زکوٰۃ تو یہ دیتے ہی ہیں، لیکن ان کی جو روزمرہ کا خرچ ہے یا ماہانہ سمجھ لیجئے، جب مہینے میں آپ کے پاس تنخواہ آتی ہے یا آپ اپنی کاروبار کا نفع نکالتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ حق معلوم، پہلے سے ہی اتنا % میں نے نکالنا ہی نکالنا ہے اللہ کی راہ میں. اور ہر ایک کو دینے والے ہوتے، سائل کو بھی، جو سوال کے لیے ہاتھ دراز کرتا ہے اس کو بھی، اور جو ہاتھ دراز نہیں کرتا اس کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیتے ہیں. ان کی زندگی کا مشن ہوتا ہے نا. ان کی زندگی صرف دنیا میں آئے، کھایا پیا، مزے کیے والا، جانوروں والی زندگی نہیں ہوتی. یہ جانوروں کا طرز زندگی ہے. جانوروں کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے لیے نکالے، وہ کہتے ہیں مجھے مل گیا میں کھا جاؤں. اور ان کی یہی زندگی ہوتی ہے، پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اپنی جنسی ضروریات پوری کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں. تو بی کانشیس، کہیں ہم ایسی زندگی تو نہیں گزار رہے. ہماری زندگی کا کوئی مشن ہے یا نہیں ہے، کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے. وہ جو 50,000 سال طویل دن ہے اس میں ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، ہمارے حالات کیا ہونے والے ہیں، ہم اپنی اخروی زندگی کے لیے کیا جمع کریں. پچھلے دنوں بھی یہ بات ہو رہی تھی نا کہ انسان جو ہے بیسیکلی یہ جسم نہیں ہے. انسان بیسیکلی کیا ہے؟ ہم اصل میں کیا ہیں؟ ہم وہ روح ہیں جو ہمارے اندر ہیں. تو یہ روح تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جب آدم علیہ السلام کو بنایا، اور تمام وہ عہد الست میں آپ نے تفصیلاً پڑھا تھا کہ کیا معاملہ ہوا. تو تمام ارواح کو پیدا کر دیا گیا. اب ہر ایک کی پیدائش کے موقع پر اس کو ایک قالب دے دیا جاتا ہے، ایک جسم دے دیا جاتا ہے، اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے. اور جب وہ یہ امتحان گاہ سے اپنا پرچہ دے کر
جس کی جتنی مدت ہے گزار لے گا تو یہ قالب یہی رہ جائے گا اور وہ روح جو ہے وہ اگلے فیز میں داخل ہو جائے گی جو عالم برزخ ہے. اور جو ہم نے امتحان اس دنیا میں دیا ہے، جو پرچہ ہم نے دیا ہے، اس کے اکارڈنگ ہمارا نتیجہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر عالم برزخ سے میدان حشر میں بھی اسی یہی جو دنیا کا ٹائم پیریڈ ہے اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ حشر کے میدان میں ہمارے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. کچھ کا تو یہ پڑا نا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. پھر اسی طرح جو حرام مال کھانے والا ہوگا اس کا وہ سانپ بن کے سارا مال اس کے گلے میں چلا جائے گا، جو اس کی منہ کے اوپر اس کی بانچھوں پر کاٹے گا، بار بار اس کے جبڑوں پہ کاٹے گا، تکلیف دے گا اس کو. تو وہ حشر کا تھرو آؤٹ میدان، یہ حشر کے میدان کے واقعے. لیکن دوسری طرف سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہیں وہ اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کریں گے، پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں یا دو بدلیوں کی شکل میں. قرآن خوبصورت ساتھی کی طرح ساتھ ہوگا. قرآن ایک نور ہے، دنیا میں بھی یہ ہمیں ہدایت کا نور دکھاتا ہے، تو قبر میں بھی یہ روشنی کرے گا اور حشر کے میدان میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور پلسرات پہ بھی ہمارے لیے روشنی کرے گا. اور اسی قرآن کے ساتھ ہم بے اعتنائی برتتے، اسی کو سیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے. بہرحال تو دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے ہمیں دوسروں کو دینا ہے. ہمیں جانوروں والی زندگی نہیں گزارنی، ہمیں ایک مشن کے تحت گزارنی. اسی لیے تو یہ جو اپنے مال کا حساب کتاب کرتے ہیں نا، وہ جیسے وہ آپ نے سورہ قلم میں باغ والے کا قصہ پڑھا تو ان کا باپ جو تھا وہ کیا کرتا تھا، جیسے ہی کھیتی کٹ کے آتی تھی تو اس کے 3 حصے لگا دیتا تھا. ہمیں بھی اسی طرح اس لیول پر جا کر دوسروں کے لیے خرچ کرنے کی اپنی عادت بنانی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا مشن ہے، مقصد ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، ہم اس آگ سے بچ جائیں. آج کا دیا ہوا صدقہ جو ہے وہ آپ کو آخرت میں عذاب سے بچائے گا. والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. قیامت کے دن کی تصدیق کرنا ایک ٹوٹلی الگ چیز ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھنے سے. ایمان جو ہے اس کا اظہار آپ زبان سے کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ آمنت بیوم القیامہ، میں یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہوں. لیکن کیا واقعی مجھے یقین ہے؟ یہ جو تصدیق ہے یہ ان کے عمل کے ساتھ ہے. کون شخص اپنی محنت کی کمائی دوسرے کو دے سکتا ہے؟ کون شخص اپنے ساتھ ظلم کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے؟ کون شخص اپنی ہر تکلیف اور خوشی اور غمی میں اللہ کو یاد رکھ سکتا ہے، نماز کی حفاظت کر سکتا ہے؟ وہی جس کو جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، وہی جس کو پتا ہے کہ ایک دن ان تمام کوششوں کا مجھے ریوارڈ ملے گا، مجھے اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر ملے گا. آج میں لوگوں کو ناراض کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کر رہا ہوں، تو میری یہ کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی. یہ جو میرے جذبات مجروح ہو رہے، جو مجھے جسمانی اذیت پہنچی، جو مجھے مالی کمی فیس کرنی پڑی، تو یہ میری کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی. تو والذین یؤمنون بیوم الدین نہیں کہا گیا، والذین یصدقون بیوم الدین کہا گیا ہے. جو آخرت کے دن کا بدلے کے دن کی تصدیق کریں گے اپنے اعمال کے ساتھ. اور پھر یہ کون ہوتے ہیں؟ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک عذاب ان کے رب کا ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان بے خوف ہو جائے. ساری نیکیاں کرتے کرتے، حقوق العباد ادا کرتے کرتے تھکتے ہیں، تھک کے چور ہو جاتے ہیں، پھر بھی اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ کی خشیت ان کے دل میں رہتی ہے، بے پرواہ نہیں ہوتے اس چیز سے. وہ جیسے حضرت عمر کا واقعہ آتا ہے نا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں
بشارت دے دی تھی جنت کی، لیکن جب ان کو وہ حملہ کیا ان کے اوپر اس شخص نے اور بالکل ان کی رگیں کٹ گئی، تو اس وقت بھی جب غالباً ابن عباس آئے تھے یا حضرت عباس آئے تھے تو انہوں نے ان کو کہا کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو، تو وہیں انہوں نے اپنا گال زمین سے لگا دیا کہ عمر تو تباہ ہو جائے گا، کہ اگر یہ سمجھ لیا کہ میں نے تو بہت نیکیاں کی اور بہت کچھ کر لیا، پھر بھی اپنے رب سے ڈرتے رہتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ کاش میں ایک پتا ہوتا، خشک پتا ہوتا، اور مجھے جواب نہ دینا پڑتا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری ساری زندگیاں اللہ کی فرما برداری میں قربانیاں دیتے ہوئے گزری، ہر طرح کی قربانی۔ غزوہ تبوک میں حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا تھا؟ سارے کا سارا مال لے کر آ گئے تھے، گھر کا پورا سامان لے کر آ گئے تھے۔ ہم سوچ سکتے ہیں؟ مالی قربانی، جان کی قربانی، جذبات کی قربانی، اپنے سارے اہل و عیال کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ حضرت اسما کو ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا نا، اتنی زور سے کہ ان کی بالی ٹوٹ گئی تھی جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے گیا تھا ان کے گھر۔ تو کیا حضرت ابوبکر صدیق کو خوف نہیں تھا اس چیز کا کہ میرے پیچھے میری بیٹیاں ہیں، کیا بنے گا؟ حضرت عائشہ بھی وہیں تھی، بیوی بھی وہیں تھی، ان کی چھوٹے لڑکے بھی وہیں تھے، سبھی تھے، ہر چیز کی قربانی دی۔ پھر بھی اللہ کی خشیت اتنی تھی دل میں کہ کہتے تھے کاش میں خشک پتا ہوتا۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمون۔ بے شک اللہ کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان بے خوف ہو جائے۔ دل کیا تو عمل کر لیا، دل کیا تو نہیں کیا، دل کیا نماز پڑھ لی، دل کیا چھوڑ دی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، دل کیا قرآن پڑھا، دل کیا چھوڑ دی، دل کیا تو سادگی اپنا لی، دل کیا تو اسراف شروع کر دیا۔ یہ اللہ کی فرما برداری نہیں ہے، یہ اصل میں اپنے نفس کی پوجا ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اپنے اعمال کے اندر مستحکم ہوتے ہیں۔ ہمیں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمیں استقامت ملے، ہمیں اعمال میں استقامت ملے۔ تو اعمال میں استقامت کب ملتی ہے؟ جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ کا ڈر ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، تو پھر یہ بے شک وہ جو ہے ملامت نہیں کیے جاتے۔ ازواج اور اس دور میں لونڈیاں تھیں، اگر دوبارہ سے کبھی یہ وقت آیا کہ لونڈیاں جو ہیں وہ ہوئیں دوبارہ تو پھر سے یہ فعال ہو جائے گا۔ فی زمانہ لونڈیاں نہیں ہوتی، تو پھر بیویاں رہ جاتی ہیں صرف۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، جہاں مردوں پر یہ حکم ہے وہاں عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ نگاہ اور کان جو ہیں یہ زنا کے دروازے ہیں، اور پھر شرمگاہ تصدیق کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، جس نے اپنے زوج سے الگ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی کسی بھی طریقے سے، تو وہ کیا ہوگا؟ اولئک هم العادون، تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی ایک اور صفت کیا ہے؟ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ اور امانت کا ایک وسیع معنی ہے، جیسے پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے کہ فزیکلی بھی جو امانتیں ہوتی ہیں طبعی کوئی کسی کے پاس رکھوا دیتا ہے، پھر مشورہ ایک امانت ہوتی ہے، پھر ڈیوٹی ہماری ذمہ داریاں یہ بھی امانتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنی کمٹمنٹس، وعدہ کیا ہوتا ہے؟ کمٹمنٹ، آپ کی کمٹمنٹ ہے، آپ نے یہ کام اتنے بجے کرنا ہے تو وہ اس کو اتنے بجے ہی کرنا ہے، آپ نے وعدہ کر رکھا ہے یہ،
کمٹمنٹ بھی از اے سارٹ آف پرومس. جب آپ ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ ایک کمٹمنٹ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کہ آپ ایمانداری سے پڑھیں گے, آپ یونیورسٹی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں گے, آپ ایک کمٹمنٹ میں, ایک عہد میں آ جاتے. پھر اگر آپ کہیں گے میرا دل چاہتا ہے میں جاؤں گا یونیورسٹی, دل چاہتا ہے نہیں جاؤں گا, دل چاہے گا تو میں وہاں اسموکنگ کروں گا, دل چاہے گا تو جو مرضی کروں گا, دل چاہے گا کلاس بنک کروں گا, دل چاہے گا تو کلاس میں جاؤں گا, تو پھر کیا ہے, یہ بریچ آف ایگریمنٹ ہو گئی, یہ عہد ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, یہ جو کمٹمنٹ تھی اس کو توڑ دیا گیا. اسی طرح ہم نے اللہ کے ساتھ بھی عہد کر رکھا ہے, عہد الست, اللہ کی فرما برداری کا عہد, لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ سے عہد کر رکھا ہے. تو بندوں کے ساتھ جو عہد ہے ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ, اور جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا رکھا ہے فرمان برداری کا, صرف اللہ کی عبادت کرنے کا, تو اس کو بھی پورا کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون, اور یہ وہ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون, یہ وہ ہیں جو عزت دینے والے باغوں میں عزت دیے جائیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو باغوں میں عزت دیے جائیں گے. تو اگر اخروی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک لسٹ بن گئی ہے بڑی پیاری سی. ٹھیک ہے, سب لوگ اس کو ایک لسٹ کر لیں اور پھر اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس پہ پورے اتر رہے ہیں. جہاں کہیں ہم کمی کا شکار ہو رہے ہیں تو پھر اپنی اصلاح کی کوشش کریں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.